السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کسی نے ایک بات کہی تھی کبھی کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کیا سمجھے کہ نیا سال مبارک ہو۔ ہر دن اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے اور ہر رات بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کی کیا قدر کرتے ہیں، اور دن بھر کی مصروفیات سے ہم کسی اچھے انعام کے قابل ہوتے ہیں یا کسی بری بات کے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ چاہے یکم محرم ہو کہ یکم جنوری ہو، جب بھی تبدیلی آتی ہے تو انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ میں بھی اسی سوچ کے ساتھ آج نور القرآن کے پلیٹ فارم سے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ہم سب اس وقت ریوائول کریں، اپنے پچھلے دنوں کو دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کریں کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ ہلاک ہوا یا وہ کمزوری کی طرف گیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں ایک گھر جو آج بنے، اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ صحیح نہ رکھیں تو وہ گھر بھی کچھ سال کے بعد پرانا دکھے گا۔ اسی طرح ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اور ہمارے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو سالوں اور مہینوں کے اس فرق کو مٹاتے ہوئے اگر اس وقت 2022 سے 23 پہ جاتے ہوئے ہم اپنے آپ سے چند عہد کریں کہ انشاءاللہ 2023 2022 یعنی 22 سے بہتر ہوگا، ہمارا عقیدہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ اس کے لیے ہم کوئی کتاب جس سے ہمیں توحید اور رسالہ اور ایمان بالآخرہ کی اصل حقیقت معلوم ہو، کیا یہ ہمارا فرض نہیں، یا میں تو کہوں گی کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں معلوم ہو، وہ ہستی کیا ہے، وہ اس نے ہمیں کس طریقے سے اس دنیا میں بھیجا، اس کے نام، اس کی صفات۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ اس پورے اگلے سال میں ہم الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے صفات کے بارے میں مزید جانیں گے۔ اور انشاءاللہ اس میسج کے ساتھ آپ کو ایک لنک دیا جائے گا جس میں آپ امیز بائی الاسماء الحسنی سیریز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو نور القرآن TV NURULQURAN TV ایک ہی لفظ ہے، اس سے آپ خود بھی سرچ کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایک نام ہر روز نہیں بھی سن پائیں گے، 3 دن میں ایک نام سنیں گے تو 22 سے 23 کا یہ سفر شروع ہوتے ہی اس کو شروع کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اگلے سال کے اندر اپنے رب کو اس طرح جان اور پہچان چکے ہوں گے کہ جس کو آپ آج تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا اگلے سال کا پہلا گول ہوگا کہ ہم اپنے رب کے بارے میں جانیں۔ لوگ ہمیشہ لفظ عقیدے اور فقہ کی بحث میں پڑے رہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے الاسماء الحسنی سن لیے پھر اس کے بعد تو کوئی ممکن ہی نہیں کہ شرک یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ ہم جس چیز کو جانتے نہیں ہم اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہم اپنے رب کی اصل ہستی کو پہچانتے ہی نہیں، تبھی تو پھر دوسروں کے در پہ کبھی کچھ کرتے دکھتے ہیں۔ تو اللہ اللہ ہے، بندے بندے ہیں۔ انشاءاللہ پہلا کام ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید جاننا ہے۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کی محبتوں اور ان کی محنتوں کا بہترین صلہ ان کے بارے میں مزید جان کر دیں۔ ان بحثوں سے اوپر اٹھیے کہ کون کیا ہے، بس امتی امتی کی پکار لگانے والے نبی کو اپنے ہر درود میں یاد رکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے بارے میں جانیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں گے تو پھر سارے جھگڑے اور بحثیں ختم ہو جائیں گی۔ نہ کوئی حدیث میں فرق ہے، نہ سنت میں فرق ہے۔ آج امت کو کیا ہو گیا؟ اس پہ 2 چیزیں میں صرف اس محبت اور اصلاح کی خاطر آپ کو ریکمینڈ کروں گی۔ ابھی PK ٹرپ 22-23 چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی فرسٹ سے جو فائل سیو ہوں گی اس میں ایک فگر ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اور وہ 22
کو 23 کرنا ہوگا۔ اس میں 2 لیکچر، ایک نفسی اور ایک اللہم امتی امتی، یہ گزرے ہیں، جو میں اپنے دل سے کہہ سکتی ہوں کہ امتی والا لیکچر ایسے تھا کہ جیسے دل کی پکار تھا۔ اس کو بھی آپ PK ٹرپ 22 23 کی پلے لسٹ میں سے جا کر ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ سونر اور لیٹر وہاں دکھے گا۔ دوسرا، اس پورے سال کا ایک گول لے لیجئے اور وہ ہے نبی کی سیرت۔ بہت سارے سیٹس ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے بڑے، لیکن جو بہت ہی آسان فہم درمیانے درجے کی ڈیٹیلز کے ساتھ وہ تجلیات نبوت ہے۔ الحمدللہ وہ بھی آپ کو nurulquran.com ویب سائٹ سے بھی ملے گا اور ایپ پہ بھی موجود ہوگا انشاءاللہ۔ سپیلنگ ہر جگہ ایک ہی ہے، NUR، یعنی لفظ نور کو آپ یو کے ساتھ لکھیں گے۔ تیسری چیز، ایمان بالآخرہ۔ انشاءاللہ ہم نے 2023 کو اپنے عقیدے کی پختگی کا سال بنانا ہے، جس میں اللہ کو اس کی ذات کے ساتھ، اس کے ناموں، اس کی صفات کے ساتھ پہچاننا ہے، اور اگر قرآن بھی کھل گیا تو مقصد حیات بھی سمجھ آئے گا، اور رب کا کلام سن کر ہی تو رب کی پہچان ہوگی۔ دوسری بات، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید جاننا ہے، اور تیسری چیز ہمیں اپنی فکر ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑی کی جاؤں گی تو اس دن کے اصول اور قواعد ضابطے یاد ہیں۔ اس پہ ابھی چند دن پہلے ہی ایک لیکچر ہمارا ہوا کہ آخرت کی عدالت کے چند قوانین، گو کہ ماحول اتنا سازگار نہیں تھا لیکن پھر بھی بات پہنچ گئی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ لانگ ٹرم پورے سال کا گول لینا چاہیں تو آپ کے پاس بہت ساری چوائسیز ہے، جس میں قیامت کا بیان، یہ بک الحمدللہ ہم لوگ پڑھ بھی چکے تفہیم السنہ سیریز میں، اور یہ بھی سوشل چینلز پہ موجود ہے۔ اس کے لیے آپ فیس بک سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، مائی نور القرآن، یہ نور القرآن کا آفیشیل ویب پیج ہے فیس بک پہ، تو اس پہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کسی کا بھی سن لیجئے، بس میرے کہنے پہ سنیے یا پڑھیے، انشاءاللہ میرا اجر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک آخری چیز جس کے بغیر جنت میں داخلہ ہی ممکن نہیں، وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، حقوق العباد۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے، بیوی، بہو اور ماں ہونے کے ناطے، ہم خواتین انہی رشتوں میں ہیں اور مرد ہیں تو اسی کے اپوزٹ۔ یہ گواہیاں بہت قیمتی ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، حقیقتاً اس کی بہت ساری ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ جنت کے بالکل دروازے کے باہر قنطرہ نام کی جگہ پلسرات کی، وہاں روک لیا جائے گا انلیس کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات کا فیصلہ نہ ہو۔ تو اللہ سے تو بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن لوگوں کے معاملے میں ڈرنا اس سال کا یہ گول بنائیے۔ تو انشاءاللہ جو دراڑیں اس سال میں پڑی ہیں، جو زخم اس سال میں لگے ہیں، انشاءاللہ 23 میں وہ اپنا مرہم آپ ہوں گے۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگائیں گے وہ ہماری کمیوں کو دور کرے گا، ہمارے خساروں کو پورا کرے گا، اور وجبرنی کی دعا کرنے والے جانتے ہیں کہ اللہ میرے نقصان پورے کر دے، میری مرہم پٹی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا اور مرہم پٹی کرنے والا۔ تو ہم الجبار سے کہتے ہیں کہ اللہ آنے والے سال میں ہماری مرہم پٹی کر دے، دکھوں کو سکھوں میں، بیماریوں کو صحت میں، رنجشوں کو محبتوں میں بدل دے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بالکل آخری بات کہ شیئرنگ از کیئرنگ، اپنے پیاروں کو ہر وہ چیز جو آپ کو اچھی لگے، جس سے آپ کو فائدہ ہو، شیئر کیجئے تاکہ وہ چلتے پھرتے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔